اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، معطر علماء اعظام، تشریح کا وقت نہیں ہے. مکمل خطبہ جو تلاوت کی گئی ہے آپ کے سامنے، شروع میں ان کی مکمل تشریح کی جا چکی ہے. ہمارے مفتی زین الدین صاحب دامت برکاتہم بڑے ہی ادب اور احترام کے لائق ہیں. میری نگاہ میں میرے سے بڑے ہیں اور بڑے کہ ادب احترام لازم ضروری ہے. حکم ہو گیا ہے میں 2 سے 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ ہونے والے نکاح جو آپ کے سامنے 2 ایجاب کی شکل میں اجازت لے لی گئی ہے، قبول کا مرحلہ ہے. یقین مانیے روئے زمین پر سب سے پاکیزہ رشتہ جس میں اللہ کی مرضی شامل حال ہوتی ہے وہ عقد نکاح ہے. جتنے بھی رشتے ہیں سب سے زیادہ محترم اور عظمت والا رشتہ یہ عقد نکاح کا مرحلہ ہے. اس میں اللہ کی مرضی شامل حال ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نظروں سے دیکھا کہ لگ کر کٹ جاتا ہے اور نکاح کا معاملہ کٹ کر جڑ جاتا ہے. اب یہ مبارک مجلس جو منعقد کی گئی ہے، جو مرحلہ ہے مبارک مرحلہ، یقین مانیے ایجاب اور قبول یہ انسان صرف الفاظ اصطلاحی کے ذریعے کراتا ہے. دلوں کو جوڑنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور قبول کے بعد کچھ ذمہ داریاں بیوی کے سر بھی جاتی ہے اور کچھ ذمہ داریاں شوہر کی بھی سر آتی ہے. ان میں سے آج تو آپ کے سامنے دونوں کے سروں پر جو پگڑیاں دیکھتے ہیں یہ پگڑیاں ایسے نہیں ہیں. ایک ذمہ داری پہلے نکاح سے پہلے آزادانہ والدین کی تھی، اپنے رشتہ داروں کی تھی. ابھی قبول کے بعد ان کے اوپر ایک اور ذمہ داری لازم ہوگی، ضروری ہوگی. وہ ذمہ داری اپنے آنے والی بیوی کی شکل میں ان کے جائز سکنا، رہنے سہنے، نان و نفقہ کے اخراجات، ان کی ذمہ داری ان کے سر آئے گی. اور یقین مانیے کہ عقد ہو جانے کے بعد شوہر کے ذمے نان و نفقہ کے ساتھ بیوی کے رشتہ دار کو اپنا رشتہ دار سمجھے، ان کے گھر والوں کو اپنا گھر والا سمجھے، اور بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھے تو اللہ غیب کے خزانے سے رزق کے دروازے کھولتے ہیں. اور نکاح کے بعد بیوی کے ذمے بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأة الصالحة اذا نظر الیہا سرته واذا غاب عنها حفظته واذا امرها اطاعته. کہ بیوی اگر 3 باتوں کو لازم پکڑ لے تو روئے زمین پر چلتی پھرتی وہ جنت اس کا گھر نظیر بن سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ شوہر جب کسی کام کے کرنے کو کہے تو اس کی اطاعت کرے، اور جب شوہر اس سے کہیں غائب ہو جائے تو اس کی عزت کی حفاظت کرے، اور جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اپنے انوکھے انداز سے اس کے دل کو بھاگ بھاگ کر دے اور ان کے گھر والوں کو اپنا گھر والا سمجھے. تو انشاءاللہ غیب کے خزانے سے اللہ رزق کے دروازے کھولتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے بڑے ہی ادب سے درخواست ہے کہ اب قبول کا مرحلہ ہے. جو لوگ کھڑے ہیں آنگنوں میں ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لے آئیں اور دعا میں قبول کے مرحلہ میں بھی رہیں، دعا میں بھی شریک ہو جائیں.